اسی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے یہ عقیدہ رکھنے ہیں کہ قیامت والے دن آمینہ دے لال علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے اور جنت کا دروازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی کھلوانا ہے۔ کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فقیر، کوئی ادیب اور خطیب جنت کے دروازے میں نہیں کھلوا سکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس سواری سے سوار ہوں گا اور جنت کے دروازے سے دستک دماں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دربان فرشتہ جس کا نام رضوان ہے، رضوان پوچھے گا کون ہے؟ تو کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، یہ بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت والے دن نہ کوئی رہبر نظر آئے گا، نہ کوئی رہنما نظر آئے گا، بڑے بڑے دنیا کے دعوے کرنے والے پیچھے ہو جائیں گے، تو صرف اور صرف ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمان گے۔ اور بابا جی فرمانے ہیں اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مرشد کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر میں وہ قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ، پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا۔ جبریل و فرشتہ سید ملائکہ دا تھامے ہوئے ہیں باغیں، دیکھو عجب نظارہ۔ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کے کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ آمینہ دلال فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے دستک دماں گا، رضوان بولے گا کون ہے؟ دیکھو آواز آئے گی میں محمد، میں محمد۔ تے آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ اس واسطے ساڑی دعوت ہے کہ جس انسان نے، جس شخصیت نے ساڑھے واسطے جنت کا دروازہ کھولنا کھلانا ہے کہ لوگوں انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، انہاں دی اتباع کرو، انہاں دے ہی نقشے قدم تے چلو، ادھر ادھر دیاں ساریاں پگڈنڈیاں چھڑ کے ایک مدینے والے دی سرکار دی پگڈنڈی تے چل پو، انسان جنت الفردوس